بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ لقمان۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت و دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ ہدایت اور رحمت ہے کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اللہ کی راہ کو مذاق بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 8، لہو الحدیث، آئیڈل ٹیل۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ کے تعلق سے، اس سلسلے میں بڑی سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے، بڑی سخت وعید یعنی دھمکی، تھریٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ہی واضح اعلان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ کہ شراب کہاں ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے، مختلف نام سے آج شراب مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شراب نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کی تقویت کے لیے اور ہمارے غم کو بھلانے کے لیے، ہمارے مائنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر دیں گے، ان کے سروں پر ساز بجائے جائیں گے، یعنی ان کے سروں پر میوزک بجائی جائے گی اور گانے والیاں گانا گائیں گی۔ آج موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے ہر گھر کے اندر گانے کی آوازیں اور میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ، کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام چینج کر دیں گے، ان کے سروں کے اوپر گانا بجایا جائے گا، گانے والیاں گانا گائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ عذاب آئے گا کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا
اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا. جو عذاب پہلے بنی اسرائیل پہ آیا تھا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کی تھی، اللہ نے سے ایک حکم دیا. اللہ نے صرف ان کو ایک حکم دیا کہ تم کو سنیچر کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. یہاں پر رک کے بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز منع کر دی جاتی ہے، حرام کر دی جاتی ہے، تو اس چیز سے باز آ جانا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہو اور کتنی نقصان دہ ہو. مچھلیاں پکڑنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. مچھلی پکڑنا تو ہماری غذائی ضرورت ہے، کھانے کی چیز ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے. لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ تم کو ایک دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ سنیچر کے دن، جس دن مچھلیاں ان کو نہ پکڑنا منع تھا، اس روز خوب مچھلیاں آتی تھیں، دریا کے ساحل پر اچھلتی رہتی تھیں، بڑی طبیعت ان کی للچاتی تھی. اور باقی جو 6 دن تھے اس میں مچھلیاں غائب رہتی تھی، دور دور ان کو جانا پڑتا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو لالچ میں آ گئے. جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حرام قرار دیتا ہے، وہ چیز ہمارے لیے بڑی آسان کر دی جاتی ہے، بہت آسان کر دی جاتی ہے. اب ان کو مچھلیاں پکڑنا منع تھا، اور جس روز منع تھا اسی روز سنیچر کے روز مچھلیاں خوب آتی تھی. اب انہوں نے ایک پلان سوچا. انہوں نے جمعہ کے دن دریا میں جال ڈال دیا، سنیچر کو کچھ نہیں کیا، اور اتوار کو وہ جال نکال لیا. یعنی ہیلے بہانے سے سنیچر کو منع کیا گیا، سنیچر کچھ نہیں کیا، لیکن جمعہ کو جال ڈال دیا. اور سنیچر کو جب مچھلیاں آئیں تو وہ پھنس گئیں جال میں، اور انہوں نے اتوار کو جال نکال لیا. ظاہری طور پر انہوں نے سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑی، سنیچر کو اللہ کی عبادت میں لگے رہے. لیکن اس بہانے سے جو انہوں نے اللہ کی ایک منع کی ہوئی چیز کو اپنے لیے جائز قرار دیا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، اللہ نے اس جرم کی پاداش میں انہیں بندر اور سور بنا دیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ جن چیزوں کو سے منع کرتا ہے وہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر جمعہ میں آیت ہم سنتے ہیں. اللہ نے فحشا سے منع کر دیا. اب یہی فحشا، یہی ننگا پن، یہی بے حیائی ہمارے لیے موبائل کے ذریعے آسان کر دی گئی ہے، نیٹ کے ذریعے آسان کر دی گئی ہے. جو چاہے دیکھیں، جتنا چاہے دیکھیں، ہر ایک کی جیب میں وہ چیز ہے، ہر ایک کی انگلیوں کے پوروں پر وہ چیز ہے کہ انگلیوں سے ٹچ کیجئے، کہیں بھی پہنچ جائیے، کسی دنیا میں پہنچ جائیے. آج کے دور میں یہ چیز بالکل آسان کر دی گئی. لیکن کوئی چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے جائز ہو گئی، یا اب اس کو کرنا ہمارے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لوگ میوزک کا استعمال کریں گے اور گانے سنیں گے، ان کے سروں پہ گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے بعضوں کو بندر اور سور بنا دے گا، بندر اور خنزیر بنا دے گا. ہم کو ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے، اور لہو الحدیث جو ہمارا لیسن ہے، اس میں جو باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، اس کو سن کر کے، اس کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دف بجانے کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر آ چکا ہے. اور خود اس حدیث میں بھی، اور اس حدیث کے بعد سلسلوں میں دف بجانے کا ذکر ہے. دف کی اجازت کیوں ہے؟
کہ دف وجد و سرور اور ہیجان انگیزی کم پیدا کرتا ہے. وہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، صرف ایک ہی طرف اس کے بجانے کا سامان رہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی میوزک پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی ہیجان انگیزی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہونے لگے، وہ بھی بندر کی طرح اچھلنے لگے. اس طرح کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے. اور اعلان و اظہار کا فائدہ زیادہ دیتا ہے. دف وہاں پر عربوں میں اعلان کے لیے بجایا جاتا تھا. کوئی اعلان کرنا ہو تو اس کے لیے دف بجاتے تھے. کسی کے نکاح ہو رہا ہے، کوئی خاص محفل منعقد ہو رہی ہے تو دف بجا کر اس کا اعلان کیا جاتا تھا. دف وہاں پر میوزیکل انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حلال و حرام میں دف بجانے اور گانے سے فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی زنا اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ دف بجا کر اور گا کر کے نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، اور زنا چپکے سے چھپ کر کیا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو. اعلان کے ذریعے نکاح کیا جاتا ہے. نکاح جب ہوتا ہے سماج کے اندر سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نکاح ہو گیا ہے، اور یہی نکاح کی شرط ہے، یہ نکاح کی پہچان ہے. اور زنا جو ہوتا ہے، جو ناجائز تعلق ہوتے ہیں، وہ چپکے سے کیے جاتے ہیں، جو حلال، جو انتہائی حرام اور جہنم میں پہنچانے کا سبب ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہم کو معلوم ہوا گیا کہ خوشی منانا جائز ہے، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس طرح کی محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں. اور اس محفل کے تعلق سے پوائنٹ نمبر 1، 2 اور 3 یہ ہم کو معلوم ہوا. اب یہاں پر تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ قومی تاریخ نئی نسل کو ولولوں اور حوصلوں اور جرأت و بہادری سے ارشاد کرتی ہے. قومی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، ہسٹری اگر نسلوں کے سامنے بیان کی جائے، نوجوانوں کے سامنے بیان کی جائے، تو اپنے اسلاف کی ہسٹری، صحابہ کی ہسٹری، عظیم جنگجوؤں کی ہسٹری، بہادروں کی ہسٹری ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، ولولہ پیدا کرتی ہے، جرأت و بہادری سے ہم کو سرشار کرتی ہے. لہٰذا نئی نسل کو قومی تاریخ سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ ہماری قوم کیسی تھی اور ہم کون لوگ تھے، ہماری حیثیت و اہمیت کیا ہے. جیسا کہ انصار کے بچوں کے درمیان جنگ بواس کے تذکرے اور چرچرے سے صاف واضح ہے کہ وہ جو اشعار پڑھے جا رہے تھے وہ جنگوں کے اشعار تھے. یہ چرچے نسل در نسل اسی لیے منتقل کیے جاتے ہیں کہ اس سے آنے والی نسل حوصلہ ولولہ پاتی ہے. اگر نئی نسل کو قومی تاریخ سے کاٹ دیا جائے، اپنی ہسٹری سے کاٹ دیا جائے، اپنی تاریخ سے کاٹ دیا جائے، تو اسے کچلنا اور گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس آسمان پہ تھے. سریا سے زمین پر آسمانے تجھ کو دے مارا، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے اونچے مقام پر تھی. تاریخ کو بگاڑنے اور نئی نسل کو صحیح تاریخ سے، صحیح ہسٹری سے بے خبر رکھنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ دراصل نئی نسل کو گمراہ کرنے کی سازش کا حصہ ہوتا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہسٹری کتابیں چینج ہو جاتی ہیں، ہسٹری کا سلیبس چینج ہو جاتا ہے، پوری تاریخ چینج کر کے رکھ دی جاتی ہے. مسلمان جو دنیا کے اندر عدل و انصاف جنہوں نے قائم کیا، جن کے وجود سے دنیا نے انصاف کا مزہ چکھا، جن کی وجہ سے لوگوں کو عدل ملا، لوگوں کو انصاف ملا، لوگوں کو ظلم سے نجات ملی، ان مسلمانوں کو تاریخ کے اندر لٹیرا، دہشت گرد، ٹیررسٹ، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا جاتا ہے. اس سے مسلمانوں کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ولولہ سرد پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں. اور اپنے نوجوانوں کو اگر اپنی تاریخ، جو بہادروں کی تاریخ ہے، وہ اگر بیان کی جائے اور صحیح تاریخ بیان کی جائے تو وہ حوصلہ اور ولولہ دیتی ہے. تو جو لوگ تاریخ کو مٹاتے ہیں اور غلط اس کا انٹرپریشن کرتے ہیں، تو وہ سازشیں کرتے ہیں جس کا بر وقت نوٹس لینا چاہیے اور نئی نسل کو تاریخی ورثے سے واقف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بھی اس حدیث سے یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوا. پوائنٹ نمبر 4، یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ گانے کا پیشہ معیوب ہے.
گانے کا جو پیشہ ہے، کوئی کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کو اللہ نے آواز اچھی دی ہے تو سوچتا ہے کہ میں سنگر بن جاؤں، تو سنگر بننا یہ اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، یہ پیشہ معیوب ہے، عیب والا ہے۔ گانے کا پیشہ معیوب سمجھا جاتا تھا، تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہ دونوں لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہ تھیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو دو لڑکیاں اس اشعار پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے وضاحت فرما دی کہ یہ کوئی گانے والیاں بچی نہیں تھیں، گانے والیاں لڑکیاں نہیں تھیں۔ معیوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیشے کی صورت میں ان حدود کو ملحوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے، جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ یعنی اگر کوئی گانے کو پیشہ بنائے گا تو پھر اس کو اور بہترین انداز اختیار کرے گا اور اس کے اندر اپنی آواز کو اچھا کرے گا، میوزک لگائے گا کہ اس کے گانے کس قدر مشہور ہو جائیں، اس کی آواز کس قدر مشہور ہو جائے، اس کے لیے ساری کوشش کرے گا، تو وہ لیمیٹیشنز جو اسلام کی ہیں باقی نہیں رہ پائیں گی۔ اور خاص طور سے کسی عورت کا یہ پیشہ اختیار کرنا، یعنی مرد کا بھی سنگر بننا، اسلام کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور سے کسی عورت کا پیشہ اختیار کرنا تو کسی طور پر بھی درست نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بات پہلے بیان کی گئی کہ جیسے اس کے لیے اذان دینا درست نہیں ہے، نماز پڑھانا درست نہیں ہے، جو کہ ثواب کی چیزیں ہیں، تو پھر گانا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس پیشے کی بنا پر عزت، شرافت اور شرم و حیا سب کچھ داؤں پر لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آج نظر آتی ہیں۔ اجنبیوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا ممکن نہیں رہ سکتا کہ عورت اگر پیشہ ور سنگر ہو جائے تو اس کو کس سے تعلقات رکھنے پڑیں گے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح کے پیشے کو، اس طرح کی چیزوں اختیار کیا جائے۔ آج کا یہ لیسن بہت ہی اہم لیسن تھا، بہت ہی امپورٹنٹ لیسن تھا، لہو الحدیث، آئیڈیل ٹیل، ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان آج بربادی کی طرف مائل ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جہنم کی طرف بکٹر بھاگ رہے ہیں۔ اور احادیث کے اندر جو وعیدیں ہیں، احادیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، کان کے تعلق سے جو ایک خاص طور سے چیز بیان کی گئی ہے کہ کانوں کے زنا ہوتا ہے، یعنی کانوں میں سے فحش باتیں سننا وہ کانوں کے زنا ہے، آنکھوں سے فحش چیزیں دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کی باتیں کرنا یہ منہ کا زنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یہ سب جو بھی اعضاء ہمارے ملوث ہوتے ہیں اس کی سزا اللہ تعالیٰ، پھر اپنی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ میں نے جن باتوں سے تم کو منع کیا تھا، ان اللہ ینہی عن الفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے شک فحشا سے روکتا ہے۔ جب اللہ نے فحشا سے روک دیا تو تم نے وہ کام کیوں کیا؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کی؟ اللہ کو اس بات پر غیرت آتی ہے، اللہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں حاکم ہوں، میں نے ایک کام کا حکم دیا، پھر تم نے اس کام کو کیوں کر دیا؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر کما حق کو چل سکیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پورا کر سکیں، با مقصد زندگی گزار سکیں۔ با مقصد زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جو بے مقصد چیزیں ہیں، جو لہو چیزیں ہیں، جو لغو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور جو با مقصد چیزیں ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔